الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا افتقر من اقتصد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، معزز و موقر مفتیان کرام، علماء اعظام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا ہے. مشورہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بنا ہے شورت العسل سے. شہد کو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ لے جانے کو شورت العسل کہتے ہیں. چونکہ شہد بھی مکھی کی محنت کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالنے کو کہتے ہیں شورت العسل. مشورے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے جو رائے ہے اس کو نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. میں نے جس آیت کو پڑھا بار بار آپ نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس سے 2-4 آیت پہلے اوپر کی آیت میں فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو کچھ دنیا میں دیا گیا ہے وہ دنیا کا سامان ہے، استعمال کی چیز ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا. اور وہ کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کے بعد ایمان والوں کی کچھ صفات بتلائی، جن صفات میں سے یہ فرمایا والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے حکم کو پورا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا ہم نے جو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ جملہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ علماء سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جملے اسمیہ ہے جو بیچ میں آیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ ان کا جو بھی کام ہوگا محکم بشان وہ مشورے ہی سے ہوگا. مشورے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خیر رکھی. اپنے حبیب کو حکم دیا کہ صحابہ سے مشورہ کرو. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنے جلیل القدر اور سب کی عقلیں ایک طرف، پوری مخلوق کی عقلیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی عقل ایک طرف، پھر بھی حضور کی عقل غالب. پھر آپ کو مشورہ دینے کا حکم دیا، مشورہ لینے کا حکم دیا صحابہ کرام سے. اس کی 8 وجہ راضی نے لکھی ہے. میں صرف ایک وجہ بتاتا ہوں، کل میں کچھ بتا چکا ہوں جمعہ کے اندر. وہ وجہ یہ ہے کہ مشورے کے اندر جب لوگ بیٹھتے ہیں اور رائے آتی ہے، ان رائےوں کے بعد جو رائے نکل کر آتی ہے وہ ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. راضی نے لکھا ہے کہ جیسے کہ جماعت کی نماز یا جمعہ کی نماز، اس کو اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے سامنے سب مل کر کھڑے ہوئے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو پڑھا ہوں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. اب پیچھے والے سب خاموش ہیں اور امام جو پڑھ رہا تھا اسی کا پڑھا ہوا ہمارا پڑھا ہوا.
تو مشورے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب کی باتیں آتی ہیں اور پھر ایک بات ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ سب اس پہ آ گئے، یہ ایک جو رائے ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس پہ سب کی رائے ہوگی، یہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المستدرک کے اندر لکھا ہے ما خواب من استخار، جو آدمی استخارہ کرے گا وہ نامراد نہیں ہوگا، ولا ندیم من استشار، جو مشورہ لے گا وہ کبھی پچھتائے گا نہیں، ولا افتقر من اقتصد، جو درمیانی چال چلے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ ہاں مودریشن، درمیانی چال سے آدمی چلتا ہے تو چلتا رہے گا، اور دوڑ بھاگ کرے گا تو تھک جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا یہاں پہ جمع ہونا دین کے خاطر مشورہ ہے کہ ہمارا یہ کام کیسے بڑھے۔ ہاں یہ سب سے بڑی فکر ہے، کیونکہ ایک سطح پر پھیل جانا کام، یہ سمجھو کہ یہ کمی ہے۔ جس دن آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو، سمجھو کہ آج کا دن میرا بیکار ہے۔ جس دن آپ کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، وہ دن آپ کے لیے نقصان کا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو شروع کرتے ہی 8 دلیلیں بتلائی۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، 8 آیتیں قرآن کی بیان کرتے۔ تو ہمارا یہ کام کیسے بڑھے، یہ فکر ہے۔ مشورہ اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کو، نبی کی سنت ہے۔ صحابہ کرام بھی آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کچھ سال پہلے مشورہ ہوا، اس وقت یہ بات کہی تھی کہ مشورہ صرف یہاں تک نہیں، اپنے گھریلو معاملات میں بھی مشورہ کرو۔ علماء کرام الحمدللہ فیجی میں بہت ہیں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو۔ ایسے تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اندر 2 صفات پائی جائے اس سے مشورہ کرو، ایک تو عاقل ہو اور عابد ہو، عاقل بھی ہو عابد بھی ہو، عبادت گزار، اللہ سے بھی تعلق۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریلو معاملات میں بھی مشورہ کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگایا گیا دشمنوں کی طرف سے، حضور نے ایک باندی سے مشورہ لیا کہ بریرہ تیری کیا رائے؟ صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کی کیا رائے؟ سب نے اپنے اپنا مشورہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تمام امور میں جو بڑے بڑے کام ہیں مشورہ ہونا چاہیے۔ اگر بغیر مشورے کے کریں گے تو پھر اس میں خیر نہیں ہوگی۔ آج میرے عزیزو، آپ نے یہ سوچا کووڈ کے بعد کئی مہینے ہو گئے، کام چل گیا، لیکن پھر بھی کمزوری ہمارے اندر پائی جا رہی، کام اٹھ نہیں رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کام کو کام سمجھنا پڑے، باتوں سے کام نہیں چلتا، باتوں سے تو باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی 4 مہینے لگا کے آیا اور اس نے 6 نمبر بیان کرنا شروع کر دیا تو کہیں گے تو کام سمجھ میں آ گیا۔ بھئی کام باتوں سے نہیں ہوتا، ہاں کام تو فرمایا باتوں سے خوش ہو لینا ہماری عادت ہو گئی، اور اچھے کام کی باتیں کر لینے کو ہم اصل کام کے قائم مقام سمجھ لیتے ہیں۔ اس عادت کو چھوڑو، کام کرو کام۔ یہ ملفوظ ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 32 نمبر کا ملفوظ ہے، آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے۔ آج ہم لوگوں نے باتوں کو سمجھ لیا، بھئی جو بات نہیں کرتے، بیان نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیان نہیں کر، بہت سارے علماء نماز نہیں پڑھا پاتے، تو کیا ہے؟ وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم ہے، وہ پریکٹس نہیں ہوئی ہے یا ایک ہمت نہیں ہو رہی ہے، عالم تو عالم ہے۔ اسی لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حکیم ننو میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ والے بیان نہیں کرتے وہ اور دین کا کام کرتے وہ گنے کی طرح ہے۔
گنا تو سب جانتے اس کا کوئی پھل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ارے پورا پھل ہوتا ہے وہ تو ہے، اوپر سے لے کر پورا نیچے تک اس کے اندر پھل ہی پھل رکھا ہوا ہے. تو اس کا کیا، اس کو پھل ظاہر میں نظر نہیں آتا، اس کا یہ تھوڑی مطلب کہ گنا بیکار چیز ہے، وہ پورا پھل ہے. تو جو حضرات بیان نہیں کر پاتے ان کی فکریں بہت کام کرتی ہے، اس لیے یہ مت سمجھ لو کہ بیان کر رہا ہے وہی کام ہے، کام یہی نہیں ہے. ہم لوگ تو ابھی نیچے ابھی جیسے کہ چلنا سیکھ رہے ہیں. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہے، ہماری اس تحریک کا اصل مقصد مسلمانوں کو جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلانا ہے، یعنی اسلام کو ایک پورے علمی عملی نظام سے امت کو وابستہ کر دے. اب ہم نے تو 4 مہینہ لگا دیے تو سمجھ لیا کہ بس یہ پرفیکٹ ہے. نہیں بھائی، اس کو تو اس چلت پھرت کو کیا فرمایا، رہی قافلوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے، یہ ابتدائی ذریعہ ہے. اور کلمہ نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی الف بے تے ہے. مجھے کل سید بھائی کی ایک بات، پرسوں شب جمعہ کے وقت جو بات کر رہے تھے اس میں ایک بات بڑی اچھی کہی اور وہ ہمارے ماحول کو لگتی کہی. میں تو وہاں اوامین پڑھ رہا ہے لیکن میرے کان میں پڑی یہ آواز مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے فرمایا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ دین کا کام تو فوراً ہمارے دماغ میں تبلیغ کی بات آ جائے. اللہ کے بندو، یہ بھی ایک کام ہے. یہ علماء جو کر رہے ہیں، چاہے مردوں کا مدرسہ ہو اور لڑکیوں کا مدرسہ ہو، یہ بھی دین کا کام ہے. چاہے خانقاہی نظام ہو، وہ بھی دین کا کام ہے. ہمارے یہاں ہم نے خانقاہی نظام کی بات کی تو بہت سارے کہا یا خانقاہ کیا ہوتی ہے. اب بتائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیاں تھی، 3 ڈیوٹیاں تھی، ایک تعلیم، ایک تبلیغ اور ایک تزکیہ. تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ. ہم نے اس کو تو سمجھا ہی نہیں کہ تزکیہ کیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے قلوب کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے. ہم 2 آدمیوں کو، 2 مخالف آدمیوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ علماء کرام کے درمیان اختلاف پہلے بھی رہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ اور حضرت حکیم الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، سیاسی اختلاف تھے ان کے درمیان. یہ علماء کرام ہیں، مفتی صاحب ہیں، پوچھ لیجئے کیسا اختلاف. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آزادی مت لو، آزادی کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی آنکھوں سے ہندوستان میں خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. یہاں کے لوگ کالے سانپ ہیں اور گورے لوگ سفید ناگ ہیں، اور یہ مقامی ہے، وہ باہر سے 7 سمندر پار سے آئے ہیں. یہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ تعداد میں کم ہے. اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کی تو یہاں ان کو ختم کر دیں. یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر تھا. لیکن حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ یہاں رہے تو ہماری قوم کے لیے، ہماری نسل کے لیے اسلام کی حفاظت مشکل ہو جائے گا. تو ان کی بھی سوچ برابر تھی. لیکن اختلاف اتنا شدید، اس کے باوجود، یعنی یہ کانگریس کے ساتھ تھے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا تھانوی تو یہ انگریزوں سے ملے ہوئے. خیر وہ ایک اختلاف تھا. اس کے باوجود مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ، جن کی ایک کتاب یہاں پہ ہے، بہت موٹی تفسیر ہے، وہ پہلے ملحد قسم کے تھے، سگریٹ پینا اور بس مطلب یہ ہے کہ جو ماڈرنائز جس کو کہتے ہیں، وہ عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. کسی نے ان کو کہا کہ بھائی قرآن پڑھو، قرآن
تو قرآن ایسے پڑھنا شروع کیا. اس واقعے کو حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے. ایسے پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے کچھ سمجھ میں آگے آئے, رونے لگے. مولانا مدنی سے درخواست کی کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. فرمایا کہ مجھ سے بیعت نہیں, میں آپ کو تعلیم کر دوں گا, آپ بیعت مولانا تھانوی سے ہوئی. ہاں, مولانا تھانوی سے بیعت ہو جائیے. اتنے اختلاف کے باوجود کسی اللہ والے سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے مولانا تھانوی اور مولانا مدنی کے بارے میں. کہا میری دو آنکھیں ہیں, دونوں پھوڑتا ہوں تو اندھا کہلاتا ہوں, اگر ایک کو پھوڑتا ہوں تو کانا کہلاتا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھو, ہماری سب سے بڑی کمزوری ان علماء کرام کے بارے میں بدگمانی ہے. علماء کرام کے ساتھ جو سلوک یہاں ہو رہا ہے, میرے بھائیوں, پڑھے لکھے لوگ, دعوت و تبلیغ سے مانوس لوگ, سب کے یہاں یہ چیز پائی جا رہی ہے. ان علماء کرام کی قدر میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے. اور یاد رکھو, یہ تو اگر غلطی ان کی ہوگی, میرے حضرت استاد مولانا سید ابراہیم احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہمارے علماء کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک کمزوریاں ہیں اور ایک مجبوریاں ہیں. آپ ان علماء کی مجبوریوں کو نہیں دیکھتے, آپ ان علماء کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں. ان علماء کی یہ لوگ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں تو اللہ کے ولی بن جائیں گے اور ہم سائد پہ رہ جائیں گے. اسی لیے کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم تھا, اس نے اتنے لوگوں کو صحابہ کو شہید کروائے, تو کیا جواب دیا اللہ والے نے کہ یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کل قیامت میں حجاج بن یوسف سے پوچھے گا کہ تو نے اتنا ظلم کیوں کیا تھا, وہیں تم سے بھی پوچھے گا کہ تو نے حجاج پہ ظلم کیوں کیا. ایسا تھوڑی کہ صرف حجاج کا حساب لیا جائے گا, تیرا بھی حساب لیا. آج ہم اس بات کو بھول کر بیٹھے, ہم جج بن جاتے ہیں, ہم لوگ جج بن جاتے ہیں. اس لیے مشورے کے اندر آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کی رائے کی قدر کرے. چھوٹا آدمی ہے تو کیا بڑی رائے نہیں ہو سکتی؟ سکندر جیسا, جس کو فاتح عالم کہا جاتا ہے, سکندر جس نے دنیا کو فتح کیا, 4 بادشاہ ہیں, 2 مسلمان ہیں 2 غیر ہیں, انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی, اس میں سکندر بھی. سکندر نے کیا کہا؟ سکندر نے کہا کہ کوئی گھٹیا آدمی کی بڑی رائے کو ہلکا نہیں سمجھا جاتا. جیسے کہ موتی نکالنے والا دریا کے اندر سے موتی نکال کر جو لاتا ہے, اگر وہ گھٹیا قسم کا آدمی ہے تو کیا وہ موتی گھٹیا ہو جائے؟ ارے ڈاکیا اگر غیر مسلم ہے آپ کے لیے خط لایا ہے اور بڑی خوشخبری لایا ہے, تو اس سے کیا خط تھوڑی خراب ہو جائے؟ آج میرے عزیزو, ہم لوگوں کو وسعت ظرفی کی ضرورت ہے, دل کو بڑا رکھنے کی ضرورت ہے. کون عالم کیا کہہ رہا ہے, بس ٹھیک ہے, آپ کو عمل کرنا ہے, آپ کو جس عالم پر بھروسہ ہے ان سے پوچھے اور عمل کرتے رہے. دوسری ایک بات, ہمارے سید بھائی کی اس بات کو میں بار بار سن رہا تھا, سمجھ رہا تھا کہ دیکھو ہمارے اندر غلو کی بیماری آ گئی. غلو کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھا جائے, اس سے زیادہ دے دیا جائے مقام. مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے. فرائض کا مقام نوافل سے بہت اونچا ہے. بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصد کیا ہے؟ فرائض کی تکمیل, فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی ریکوری کرنا ہے, یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے. غرض فرائض اصل ہیں اور نوافل ان کے تابع اور فروع. مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت برتتے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بدرجہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں. مجھے ایک بات معلوم ہوئی کہ ایک مولانا نے کسی جگہ کے اوپر والدین کے فضائل بتائے کہ ان کی خدمت کا کیا مقام. تو 2 آدمی نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے جماعت, تب ماں باپ کی خدمت کریں. اور مولانا کو کہا یار تم نے تو کیسا بیان کر دیا کہ وہ لوگ جانے والے تھے نہیں جا رہے. ارے بھائی اچھا ہے, وہ فرض ادا کر رہے, فرض ادا کر رہے, ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا مقام ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. ہاں, علماء کرام سے تعلق رکھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان سے ہم کچھ لیں گے
ان لوگوں سے کچھ سیکھیں گے، اپنے تمام مسائل کو ان علماء کے سامنے پیش کرو، چاہے تمہارے دین سے تعلق رکھتے ہو، دنیا سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر آپ نہیں پیش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آخر پچھتانا پڑے گا۔ لا ندیم من استشار، وہ آدمی پچھتاتا نہیں ہے جو مشورہ لیتا ہے۔ ایک آدمی وکیل، ہندوستان کا قصہ ہے کہ ایک صاحب وکیل کے پاس گئے، کہا بیوی سے بنتا نہیں، ڈیورس کرو، تو وکیل نے 3 طلاق لکھ دی اور اس نے سائن کر دی۔ اب گئی بھینس پانی میں، کیا کریں؟ مجھے بلایا، میں نے کہا کہ وکیل کے پاس گئے کیوں تھے؟ ہمارے پاس کیا ایک سے کام نہیں چل سکتا؟ ایک سے کام چلا لیتے تو بعد میں دونوں جمع ہو سکتے تھے، اب 3 ہی باپ نے ختم کر دیا، وکیل تو وہی چاہے گا۔ اس لیے آپ مشورہ اپنے ہر کام میں لیں۔ فیملی لائن میں بھی کچھ ایسی رکاوٹیں اور اس طرح کے حالات آتے ہیں جن میں ضرورت پڑتی ہے مشورے کی۔ ہمارے بہت سارے کام مشورہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے عزیزو ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آج کے مشورے میں اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ جو باتیں مشورے میں طے ہو، پہلے تو یہ کہ جو بھی میں مشورہ دوں گا امانت داری سے دوں گا۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو، آپ نے زبان سے جو کہا ہے، آپ کی دل کی نیت کیا ہے؟ آپ نے یہ سوچا کہ اس نے دیا ہے تو میں دے رہا ہوں، بڑھنے دے، چلنے دے؟ نہیں، دین آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، لہذا مجھے وہ مشورہ دینا ہے جو انجام کے لحاظ سے اچھا ہو، دین کے لحاظ سے نافع ہو اور ہر چلنے والے کے لیے اس میں خیر ہو۔ اس طرح سے تو اپنی نیتوں کو درست کر کے مشورہ دے، کیونکہ یہ امانت داری کا مسئلہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی نیت میں فتور ہوگا تو خیر نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک فقیر تھا، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں گھوم رہا ہے اور وہ فقیر جہنم میں۔ تو پوچھا کسی اللہ والے سے کہ کیا معاملہ تھا؟ بادشاہ اپنی زندگی میں فقیر کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ فقیری کی زندگی بہت اچھی ہے، مجھے بھی اسی پہ چلا جانا چاہیے، اور وہ فقیر اپنی زندگی میں سوچتا تھا کہ بادشاہ کی زندگی بہت اچھی ہے، مجھے بادشاہت مل جاوے تو۔ یہ آپ کی نیتوں کا اثر پڑے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ نیتیں اپنی درست کریں کہ ہم آئے کیوں ہیں اور کرنا کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام، کسی کو کسی کی بات کاٹنے کی اجازت نہیں، کاٹی نہ جائے، بلکہ آپ اپنی رائے دے دیں، اور اگر اس پر کوئی دلیل تقویت کے طور پر دینا چاہیں تو میں پڑھ رہا تھا اپنے میاں جی عیسیٰ فیروز پوری کی کتاب کو پڑھ رہا تھا کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات، اس میں مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کے، اس میں لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنی بات کو طاقت پہنچانے کے لیے اگر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو کر سکتا ہے، باقی اپنی بات پہ منوانے کا یہ جذبہ رکھنا کہ نہیں اسی پہ فیصلہ کرو، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی اپنی رائے کو دے دے، کسی کی رائے کو معمولی نہ سمجھے۔ اور دوسری بات، انداز، میرے بھائیوں، ہمیں انداز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ وہ ہندوستانی زبان چل رہی ہے، ہم لوگ اسی زبان میں بات کرتے، ذرا اردو زبان میں پیارے الفاظ میں اگر بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض دفعہ انداز بدلنے سے بھی بات بدل جائے۔ جیسے وہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، تو تعبیر پوچھی کسی سے، تو تعبیر بتلانے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ساری فیملی آپ کے سامنے مر جائے گی، اس کو پھانسی دے۔ ایسی تعبیر دی۔ دوسرے معبر کو بلایا، پوچھا کہ بھائی اس طرح کا خواب دیکھا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی میں سب سے زیادہ جیئیں گے، آپ اپنی فیملی میں سب سے زیادہ جیئیں گے، اور بات تو وہی ہے کہ سب ان کے سامنے مر جائیں گے، لیکن انداز جو اچھا ہوتا ہے تو بات قیمتی ہو جاتی ہے، لیکن انداز بدل جانے سے اچھی بات بھی بھدی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشورے کی حقیقت سمجھے اور اس بات کو سامنے رکھے میرے بھائیوں کہ ہم سے کسی کا دل خراش نہ ہو، کسی کی دل خراشی نہ ہو، چاہے آرڈینری مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ارے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، ہیں انسانیت کے حقوق ہیں
اور انسانیت کس کو کہتے ہیں، مروت کس کو کہتے ہیں. اگر ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھیں اور یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کو سمجھے بغیر نہیں آئے گی. اس لیے اس کو مانجنے کی فکر کرے، اس کو دل کو. ایمان کچھ ڈیکوریشن کرنے کا نام نہیں ہے، تمنا کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. ایمان اس کا نام ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلوب. دلوں کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے، اب اعمال اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں آپ کے دل میں ایمان ہے. اور اگر کوئی آدمی بھلی بات کہتا ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی. اگر اعمال تصدیق کر رہے ہیں، اس کے اعمال صحیح ہے اور صحیح بات کہہ رہا ہے تو قبول کریں گے. ایک آدمی کے اعمال صحیح نہیں ہے اور بات اس طرح کی کر رہا ہے تو کہا کہ اگر عمل اس کا برا ہے تو کہا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوا ہے، یہ جمع نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کی فکر کریں. ہمارے ملک کے اندر خانقاہی نظام کو بھی تقویت دینے کی ضرورت ہے. ایک زمانے میں جب تبلیغ جماعتیں جاتی تھی نظام الدین اور اسی طرح سے رائون اور وہاں بنگلہ دیش، تو وہاں اہل اللہ سے اپنا کنیکشن کر کے آتے تھے، وہاں بیعت ہو کر آتے تھے اور اپنے آپ کو سونپ دیتے تھے. ہاں کہ آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں. جب تک آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے میرے بھائیوں، اصلاح نہیں ہوگی. آج اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھو کام کے ذریعے اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں. کام کے ذریعے ایک طلب پیدا ہوگی. یاد رکھ لو، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کام سے اصلاح ہو جائے گی. اگر کام سے اصلاح ہوتی تو قرآن نے یہ کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. تو یہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا؟ صرف سچائی پڑھ لینے سے یا کر لینے سے تھوڑی. اہل اللہ کی خدمت میں اللہ والوں سے تعلق رکھو اور علماء کی مجلسوں میں جاؤ. ہاں تو پھر اندر کی مایا جب بدلے گی تو میرے بھائیوں ہر عمل میں خیر ہوگی. تو یہ مشورہ جو ہمارا ہونے جا رہا ہے پورے ہمارے پی جی کا ہے اور اس میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی خیر ڈالے کہ پورے ملک کو اس کا فائدہ ہو اور یہاں سے نکل کر پورے عالم میں بھی اس کی اچھے اثرات مرتب ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ. کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں. میں یہ جواب کیوں دے رہا ہوں، یہ مشورہ میں کیوں دے رہا ہوں، اس میں میرا کچھ تو فائدہ نہیں. یہ سب چیزیں ہم سامنے رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ بیٹھنا اٹھنا خیر اور برکت کا باعث ہوگا، ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرماوے اور ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے نجات کا ذریعہ بناوے. یہ دعا عزمن واز جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی حضرات ضرور